حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے حیائی کی باتیں نہ تو تبان کرتے تھے نہ تکلفاً کرتے تھے اور نہ بازار میں بلند آواز سے باتیں کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا جواب کبھی بھی برائی سے آگے سے نہیں دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، درگزر فرماتے تھے۔ اچھا، ایک اور روایت میں بی بی عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زیادتی بھی کی گئی، میں نے کبھی آپ کو اس زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا، بشرطے کہ اللہ کی حدود نہ پامال کی جائیں۔ کہ اللہ کی حدود کو اگر پامال کرنے کا وقت آ جاتا تو وہ پھر معاملہ اور تھا، وگرنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی زیادتی کا بدلہ لیا ہو، اور جب اللہ کی حدود پامال کی جاتی تو پھر آپ اس وقت سب سے زیادہ آپ غضب فرماتے جو ان سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو جب بھی دو چیزوں کا اختیار دیا گیا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار فرماتے، مگر بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، وہ گناہ کی چیز نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ہے، علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی آپ لکھتے ہیں کہ میمون بن مہران روایت کرتے ہیں کہ ان کی ایک کنیز تھی، ایک باندی، ان کی ایک کنیز تھی باندی۔ وہ نا ایک سالن کا پیالہ لے کر آئی جس میں بہت گرم آگ سالن تھا، تو وہاں اس وقت ان کے مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ جو آپ کی کنیز تھی جب وہ شوربہ لے کر آئی، گرم آگ، ابلتا ہوا شوربہ، تو وہ لڑکھڑائی اور وہ شوربہ جو تھا وہ وہاں پر گر گیا ان مہمانوں کے اوپر وہیں پر۔ اب میمون نے کیا کیا، اس نے اس باندی کو مارنے کا ارادہ کیا، اس نے کہا اس کو سزا دینی چاہیے اس باندی کو۔ تو وہ جو کنیز تھی وہ فوراً بولی، اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل کیجئے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور جو غصہ پینے والے ہیں، اور جو غصہ پینے والے ہیں۔ تو میمون ایک دم رک گیا، اس نے کہا میں نے اس پر عمل کر لیا، میں نے اس پر عمل کر لیا اور میں نے اس غصہ ضبط کر لیا۔ پھر اس نے کہا آگے سے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے جو ان سے ہیں، جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میمون آگے سے بولا، اس نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر اس باندی نے ابھی بھی وہ رکی نا، اور اس نے اگلا حصہ اسی آیت کا تلاوت فرمایا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو میمون نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں اور تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ تو جب اس نے کہا کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جب وہ اٹھا اس کو مارنے کے لیے کہ اس نے گرم شوربہ مہمانوں کے اوپر وہاں گرا دیا اس کے اوپر، تو اس نے اس باندی اور اس کنیز نے کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، قرآن کی آیت کے یہ دو لفظ پڑھے جو غصہ پینے والے ہیں، اور اس نے فوراً اپنے غصے کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اس نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اس نے کہا میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک نے فرمائی، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
جو لوگ خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور جو غصہ پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔